میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، یوں تو لکھنے اور پڑھنے میں وقت صرف 3 حروف کا مجموعہ ہے، واو، قاف اور تا، لیکن ساری کائنات کا نظام اسی پر ٹھہرا ہے۔ سورج کا نکلنا اسی پر، سورج کا ڈوبنا اسی پر، چاند کا ظاہر ہونا اسی پر، چاند کا چھپنا اسی پر، بارش کا آنا اسی پر، بارش کا جانا اسی پر، موسم سرما اسی پر، موسم گرما اسی پر، انسان کا دنیا میں آنا اسی پر، انسان کا دنیا سے جانا اسی پر، حتیٰ کہ عبادت خداوندی بھی اسی پر، عبادت خداوندی بھی اسی پر، فجر کی نماز وقت پر، ظہر کی نماز وقت پر، عصر کی نماز وقت پر، مغرب کی نماز وقت پر، عشاء کی نماز وقت پر، تہجد کی نماز وقت پر، جمعہ کی نماز وقت پر، عیدین کی نماز وقت پر، اشراق کی نماز وقت پر، چاشت کی نماز وقت پر، یہ ساری عبادت خداوندی وقت پر، یہ ساری عبادت خداوندی وقت۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھے، اگر کوئی شخص اپنی نماز ظہر کی نماز اگر عصر کے وقت پڑھے، عصر کی نماز مغرب کے وقت پڑھے، مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھے، عشاء کی نماز طلوع فجر کے وقت پڑھے، تم مجھے بتاؤ کیا اس کی نماز ادا ہوگی؟ اس کی نماز ادا ہوگی؟ نہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے جو فرض ہے، اگر کوئی کہے کہ میں گرمی کے موسم میں ماہ مقدس میں روزے نہیں رکھوں گا، مجھ سے رکھے نہیں جاتے، میں روزے رکھوں گا تو سردی کے موسم میں رکھوں گا، میں روزے رکھوں گا تو دسمبر کے مہینے میں رکھوں گا، میں رکھوں گا تو جنوری کے مہینے میں روزے رکھوں گا، مجھے بتاؤ کیا اس کے روزے فرض مانے جائیں گے؟ وہ روزے فرض مانے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ساری کائنات کا نظام وقت پر ٹھہرا، اور وقت کی اہمیت اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن نے وقت کی قسم کھائی، قرآن نے وقت کی۔ حالانکہ یاد رکھنا، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو معزز ہوتا ہے، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم ہوتا ہے، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو مکرم ہوتا ہے، ذلیل چیزوں کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے، ہلکی چیزوں کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ قسم کھا رہا ہے، والفجر، والفجر، قسم ہے فجر کی، والیالٍ عشر، اور قسم ہے اس 10 راتوں کی جو بڑی مبارک ہے، والیالٍ عشر، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ وقت کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس سے اندازہ لگاؤ ہمیں وقت کی کتنی قدر کرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے تم پر نماز فرض کیا نا، تو یہ جو فرض بھی کیا ہوں نا، کتابا موقوتا، وقت پر فرض کیا ہو، تمہیں چھوڑ نہیں دے دیا، حالانکہ میں وقت کا محتاج نہیں ہوں، تم جب چاہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، جب بھی تم سجدے کرو گے میں قبول کر لوں گا، تم جب بھی سجدے کرو گے قبول کر لوں گا، جب بھی تم عبادت کرو گے قبول کر لوں گا، مگر نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے فرض بھی کیا تو وقت پر،
تم پر وقت پر. اور وقت کی اس سے بڑھ کر اہمیت کیا بتاؤ کہ اللہ اکبر میدان محشر قائم اور محبوب سے کہا جا رہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ تَرَى اے پیارے جب تو دیکھے گا کن کو إِذِ الْمُجْرِمُونَ مجرموں کو. یہ مجرم کون ہے جانتے ہو؟ یہ مجرم وہ جو اپنے وقت کو برباد کرتے, جو اپنے وقت کو ضائع کرتے, جو اپنے وقت کو فضولیات میں گزارتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ اے پیارے جب تو دیکھے گا نا ان مجرموں کو ناکسو رؤوسہم عند ربہم تو تیرے رب کے نزدیک وہ اس وقت شرمندہ ہو گئے اور ان کی گردنیں جھکی ہوگی, ان کی گردنیں جھکی ہوگی. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جب گردنیں جھکی ہوگی نا تو کیا کہیں گے جانتے ہو رب سے؟ رَبَّنَا اے ہمارے رب ابصرنا ہم نے دیکھ لیا, وَسَمِعْنَا اور ہم نے سن لیا, فَارْجِعْنَا تو ہمیں واپس لوٹا دے, ہمیں واپس لوٹا دے. کہاں لوٹایا جائے؟ کہ دنیا میں واپس لوٹا دے مولا. کیوں لوٹاؤ؟ تو فرجعنا نعمل صالحا تاکہ ہم وہاں جا کر نیکیاں کریں. اس سے اندازہ لگاؤ وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ نعمل صالحا. وہ مجرمین جو وقت کو برباد کر رہے ہوں گے وہ کہے گے مولا ہمیں واپس مولا پہنچا دینا, لوٹا دینا دنیا میں تاکہ ہم سجدوں پہ سجدے کریں, تاکہ ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھیں. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سمجھ لیا, ہم کو واپس پہنچا. مگر قرآن کہتا انہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا, انہیں لوٹایا نہیں جائے. اسی لیے تو حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا روزانہ تو جو دین نکلتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے, فرشتہ ایک ندا کرتا ہے. وہ کیا ندا کرتا ہے؟ اے اولاد آدم جو آج نیکی کرنی ہو نا اس دن میں کر لو, کل یہ دن دوبارہ پلٹ کر نہیں آنے والا. تو جو کچھ آج کرنا ہو کر لو, کل واپس یہ وقت نہیں آنے والا, نہیں آنے والا, نہیں آنے والا. اسی لیے میرے نبی نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ فرشتے آسمان پہ رہتے, وہ دو زمین پر آتے, وہ دو فرشتے زمین پر آتے. کہاں جاتے ہیں؟ دنیا کے جتنے قبرستان ہیں وہاں, اور وہاں آواز لگاتے. کیا کہتے ہیں؟ ایک قبر والو ذرا بتاؤ آج تمہیں کس پر رشک آ رہا ہے, آج تمہیں کس پر ناز آ رہا ہے, بتاؤ کون ہے وہ لوگ؟ تو وہ مردے کہتے, میرے نبی نے شاہ فرمایا وہ کہتے مگر تم نہیں سنتے, تم نہیں سنتے. وہ کہتے اگر تم سن لو تو میرے آقا شاہ فرماتے تم اپنے کانوں میں سیسا پگھلوا کر ڈلوانا پسند کرو گے. ان کی آواز اتنا درد ہوتا ہے, ان کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے. تو وہ کہتے آج ہمیں رشک تو آ رہا ہے, کن پر؟ کہا ان دو لوگوں پر. ایک وہ جو حیال الصلاح حیال الفلاح کی آواز سن کر اپنے گھر کو چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر رب کی طرف چلے, رب کی طرف اپنے قدم بڑھائے, مسجد کی طرف آ رہے, ان پر ہمیں رشک آ رہا ہے. اور ایک وہ جو اپنے مال سے صدقات دے رہے, خیرات دے رہے, جو لٹا رہے اللہ کے نام پر, جو غریبوں کی مدد کرے, آج ہمیں ان پر رشک آ رہا ہے, ان پر رشک آ رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے آواز دینے والے یہ بھی سن لیں, ان کے نامہ اعمال کھلے ہوئے نا, ہمارے تو بند ہو چکے ہیں, اب ہم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں, حسرت کے سوا کچھ نہیں. ان کے نام اعمال کھلے ہوئے. اسی لیے تو سید الطائفہ آسمانی ولایت کا یہ مہتاب جب آخری وقت آیا نا تو حضرت ابو بکر جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں حضرت کے وصال مبارک سے قبل میں وہاں موجود تھا, میں موجود تھا حضرت کے وصال مبارک سے پہلے. سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ, اللہ اکبر, آخری وقت, کمزوری ہے, نقاہت ہے, کمزور بھی ہے, بیمار بھی ہے, شدید بیمار ہے, اسی لیے ٹیکا لگائے ہوئے. اچانک اپنے شاگردوں کی طرف آواز بڑھا کر مجھے اٹھاؤ, مجھے اٹھاؤ. جب بستر سے اٹھایا گیا نا سید الطائفہ کو, کون سید الطائفہ, کون سید الطائفہ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, جو ہر رات 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا, ہر رکعت, ہر رات 1000, زندگی کا آخری معمول تک رہا, ہر رات 1000 رکعت پڑھنے والے کہہ رہے مجھے اٹھاؤ. اور پھر فرماتے وضو کراؤ, وضو کراؤ. جب وضو کے لیے پانی لایا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور اس وقت تو اپنے آپ پر رحم کرو نا,
اس وقت تو اپنے آپ پر رحم کرو. تو اس وقت ارشاد تم جلال میں آئے اور فرمایا میرا نامہ اعمال بند ہونے جا رہا ہے اور تم کہہ رہے کہ میں نیکی نہ کروں, میں اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے نہ بھروں, وقت قریب ہے بند ہو جائے گا میرا نامہ اعمال, اور تم کہہ رہے ہو. اس کے بعد وضو فرمایا اور یہی آسمانی ولایت کا مہتاب چاند جب سجدے میں گیا تو روح جسم سے پرواز کر گئی. یہ روح پرواز کی ان کی بارگاہ میں بھی تو آؤ جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام, ہم ان سے سیکھے. ہم صرف سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال دیں, کچھ حاصل کرے کہ انہوں نے اپنے وقت کی کیسی قدر کی. اللہ اکبر. مجھے بھی آپ لوگوں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت امام مسعر بن کدام کہتے شروع میں حضرت امام اعظم کے مخالفین میں سے تھا. میں مدینہ منورہ میں رہتا تھا, باتیں سنتا تھا, میں ان کے مخالفین میں سے تھا. تو میں نے سوچا جس کا اتنا تذکرہ ہو رہا ہے, چاہے وہ مخالفت پر ہی ہو رہا ہو, تو ذرا اس سے تو ملاقات ایک بنتی ہے, اس سے ملاقات تو ہونا چاہیے. تو فرماتے میں کوفہ آیا, اور جس وقت کوفہ پہنچا وہ وقت فجر کا وقت تھا. فرماتے میں مسجد میں داخل ہوا, حضرت امام مسعر بن کدام فرمایا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا. میں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھنا چاہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والا مسجد کے کنارے بیٹھ گیا, اور پھر ہزاروں کا مجمع اس کو گھیر گیا, لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے. اب وہ حدیث پڑھانے میں مشغول ہو گیا. تو میں سمجھ گیا یہی امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے, یہی ابو حنیفہ ہو گئے. فرماتے میں منتظر تھا, انتظار میں تھا یہ فارغ ہو میں ملاقات کروں اور ان سے کچھ سوالات کروں جو میرے ذہنوں میں ہے, ان سے سوالات کروں. مگر کیا دیکھتا ہوں وہ درس حدیث پڑھا رہے. کون؟ غور سے سننا. امام اعظم فجر کی نماز کے بعد شروع کرتے درس حدیث دینا. کتنا وقت کیا؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ. اللہ اکبر. حضرت امام مسعر کہتے ظہر کا وقت آ گیا اور وہ درس حدیث پڑھا رہے, یہاں تک کہ مؤذن نے ایک آواز بلند کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. امام اعظم اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد صف میں آ کے شامل ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ اب ظہر بعد ملاقات ہوگی میری, ظہر بعد ملاقات کر لوں گا. نماز ظہر کے بعد میں انتظار میں تھا کہ جیسی نماز ہوگی حضرت سے ملاقات کروں گا اور سوالات کر لوں گا. تو کیا دیکھتا ہوں پھر مسجد کا کونا پکڑ لیا اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا, اور اس کے بعد پھر درس حدیث شروع ہوا. جو شروع ہوا عصر کا وقت آ گیا, عصر کا وقت. پھر عصر کی نماز امام نے پڑھائی. پھر میں نے سوچا اب تو ضرور عصر کے بعد تو اٹھے گے نا, اب تو ملاقات ہو ہی جائے گی. فرماتے جب عصر کی نماز ہوئی نا تو میں نے دیکھا اللہ یہ فقاہت کا سورج, اللہ اکبر. پھر کونہ پکڑتا ہے, درس حدیث دے رہے. مغرب سے عشاء کی نماز کے بعد میں نے سوچا اب تو ضرور اٹھیں گے. اٹھے تو صحیح مگر بڑی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئے, بڑی تیزی کے ساتھ, یہاں تک کہ ملاقات کا موقع نہیں ملا. جب گھر کی طرف چلے گئے تو میں نے کہا افسوس میں ملاقات نہ کر سکا, کیونکہ اب تو گئے ہو تو آرام کرنے گئے ہوگے, سونے گئے ہوگے. چلو کوئی بات نہیں, میں ان سے صبح مل لوں گا, ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا, ان کو پریشان نہیں کرتا ہوں. فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ میں صبح ملاقات کروں. یہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ اکبر. میں نے تھوڑی دیر کے بعد, مسجد تو خالی ہو چکی تھی, سب چلے جا چکے تھے. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لا رہے, مسجد میں آ رہے. اکھا دین, غور کرنا, دماغ پر زور ڈالنا, اکھا دین درس حدیث پڑھایا. اور اس کے بعد جب مسجد میں امام اعظم داخل ہو رہے ہیں نا تو اللہ اکبر حضرت امام مسعر کہتے میں نے دیکھا ایسا عمدہ لباس تھا, گویا کہ ایسے لگ رہے تھے جیسے دلہا, شادی کے لیے کوئی دلہا تیار ہوتا ہے نا اس طرح سے, اور بڑی خوشبو آ رہی تھی. فرمایا کہ میں نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کو اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی, کیونکہ میں کہا اب ملاقات تو ہو جائے گی. فرمایا میں سوچ ہی رہا تھا کہ ملاقات کروں. وہ مسجد میں داخل ہوئے, کونا پکڑا اور جماعت کے آپ نے تکبیر کہہ دی, یعنی ہاتھ باندھ لیا, نماز میں مشغول ہو گئے. اور پوری رات امام اعظم ابو حنیفہ عبادت خداوندی میں مشغول رہے, پوری رات, دین بھر درس حدیث اور پھر پوری رات عبادت خداوندی. اور فرماتے طلوع فجر سے پہلے امام اعظم بڑی تیزی کے ساتھ پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اور پھر وہی سادہ لباس, وہ عمدہ لباس اتار کر آئے اور سادہ لباس پہن کر آئے. کیوں جانتے ہو کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ابو حنیفہ رات بھر عبادت کرتا ہے. یہاں تو جناب والا 2 رکعت پڑھ لینا تو ہم سے بڑا محسن کوئی نہیں, ہم سے بڑا احسان کرنے والا کوئی نہیں. ہم چاروں طرف کہتے پھرتے آج میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, آج میں نے, اور بہانے سے کہہ دیتے
آج میں نے, آپ کو پتا ہے, آج میں فجر میں اٹھا تھا, آج میری آنکھ کھل گئی اچانک, بہانے سے. اگر کبھی فجر کی نماز پڑھ لی نا تو بہانے سے تذکرہ کر لیتے, ارے آج یار ادھر سے آ رہا تھا نا تو فجر پڑھ لیا, تو فجر کی مسجد سے جب نماز سے نکلا تم نظر نہیں آئے. یہ ہمارے حالات ہیں. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اتنا ہم ڈھنڈورا پیٹتے, مگر امام اعظم اللہ اکبر, پھر واپس گئے, سادہ لباس پہن کر آئے, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر بیٹھ گیا, اور پورا دن اس طرح گزر گیا. 3 دن گزر گئے نا پورے مکمل اسی طریقے سے. تو حضرت امام مصر کہتے ہیں میں نے کہا واللہ, خدا کی قسم, جب تک زندہ رہوں گا امام کا دامن نہیں چھوڑوں گا. واللہ جب تک زندہ رہوں گا امام کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اور پھر واقعی میں اس مرید نے اپنا حق ادا کر دیا, امام کا ایسا دامن پکڑا, ایسا پکڑا. انہی کی مسجد میں حضرت امام مصر اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب وہ سجدے کی حالت میں تھے, جب وہ سجدے کی حالت میں تھے. امام مصر بن کدام, یہ امام اعظم پورا دین, پورا وقت آپ ذرا سوچیں, غور کریں, ہم کتنا وقت دین کو دے رہے, ہم کتنا وقت. اگر تھوڑی بات کر دوں تو برا نہ لگے, اس کے لیے معذرت خواہ. حالانکہ میں پہلے, آپ سے پہلے میں اس کا حقدار ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے. آپ لوگ میری اصلاح کریں, مگر ایک جو درد پیش کروں. ہمارے یہاں یہ جناب والا, اگر میٹنگ کا اعلان کر دیا جائے نا کہ آج ہمارے یہاں میٹنگ ہے مبلغین کی, مجھے بتاؤ, میں خود نہیں, آپ میری اصلاح کر لینا بعد میں, مگر میں کہتا ہوں میں نے جو معاملات دیکھے وہ بتاتا ہوں. میٹنگ کا حال یہ ہے الا ماشاء اللہ. پھر کچھ لوگ ہیں, کچھ غائب ہیں, کچھ کدھر ہے, کچھ کدھر ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم لوگ اپنے دین کی خدمت کے لیے دے سکیں, جبکہ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے صدقے میں ہمیں چن لیا ہے. ہمیں یہ بہت بڑا احسان ہے رب کا. دین کے کام کرنے والوں تم معمولی نہیں ہو, بہت بڑی ہستیاں ہو تم. وہ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ جانتے ہو کہ اللہ جب نماز کی توفیق, بندہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے. بندہ اس وقت اگر نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے. بندہ اس وقت تک روزے نہیں رکھ سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے. جب اللہ توفیق دیتا ہے تب بندہ نیکیاں کرتا ہے. مگر دین کی خدمت والوں, تم اتنے خوش نصیب ہو, تمہیں توفیق نہیں دی جاتی, تمہیں چن لیا جاتا ہے, چن لیے گئے ہو. یہ حدیث ہے کہ اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کو چن لیتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے, ہمیں تو چن لیا گیا ہے دین کی خدمت کے لیے. اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا احسان ماننا چاہیے. تو یاد رکھے, وقت بڑی اہمیت ہے, وقت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بالخصوص ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت اپنے محلے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.